الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر گزشتہ مجلس میں رحمان کے بندوں کی 7ویں صفت بتلائی گئی تھی کہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اور عرض کیا گیا تھا کہ توحید یہ ایک فطری چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اگر کوئی خدا ہو بالفرض اگر یا چند خدا ہو تو یہ نظام کائنات درہم برہم ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، آسمانوں اور زمین میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور اگر کوئی معبود ہوں بالفرض تو آسمانوں اور زمین کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فوائد عثمانی میں بڑے اچھے انداز میں اس کو سمجھایا ہے۔ فوائد عثمانی نام سے شبہ ہوتا ہے کہ چند فوائد حضرت نے لکھے ہوں گے، حالانکہ یہ بڑی مکمل اور جامع اور بہت عمدہ تفسیر ہے قرآن پاک۔ فرماتے کہ عبادت نام ہے کامل تذلل کا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے مکمل طور پر اپنی ذلتی اور بندگی کے اظہار کا نام عبادت ہے، اور جس کی عبادت کی جائے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام صفات کمالیہ کا جامع ہو، ہر قسم کے عیب سے، نقص سے، کمزوری سے، کسی کے دباؤ سے، اس کے امور میں کسی کے کام کی شرکت سے بری، منزہ اور پاک ہے، اسی کی عبادت کی جا سکتی ہے۔ تو اگر یہ مان لیا جائے کہ آسمانوں اور زمین میں 2 خدا ہیں، تو یا تو یہ دونوں خدا مکمل طور پر مل جل کر اتفاق رائے سے علویات اور سفلیات یعنی آسمانوں اور زمینوں کا نظام چلا رہے ہیں، مان لیا جائے تو ایسا بھی ناممکن ہے، کیونکہ اس سے لازم آتا ہے کہ ایک خدا دوسرے کا محتاج ہے، دوسرا پہلے کا محتاج ہے، اور خدا تو کسی کا محتاج ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ دوسری صورت کہ 2 خدا نظام چلا رہے ہیں، لیکن
ایک ہی پورا نظام سنبھالتا ہے، تو اس سے لازم آئے گا کہ دوسرا پھر بیکار ہے، تو بیکار خدا ہو نہیں سکتا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ دونوں خدا کائنات کا نظام چلا رہے ہیں اور دونوں میں اختلاف بھی ہو رہا ہے۔ اب جب دونوں میں اختلاف ہو رہا ہے تو ظاہر بات ہے ایک غالب ہوگا دوسرا مغلوب ہوگا، تو جو مغلوب ہے وہ خدا ہو نہیں سکتا ہے۔ چوتھی صورت یہ ہے کہ دو خدا ہو اور دونوں اختلاف رائے بھی رکھتے ہو، لیکن کوئی غالب نہیں کوئی مغلوب نہیں، دونوں اپنی قوت اپنی طاقت اور اپنی قدرت کے بل بوتے پر نظام چلانا چاہتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے ہر ایک کے پاس اپنی اپنی طاقت اور قوت ہے، تو کوئی کسی کو مغلوب نہیں کر سکے گا، دونوں غالب رہیں گے۔ اب جو دونوں غالب رہیں گے تو پھر دنیا میں جن چیزوں کا وجود بخشنا ہے وجود ہو ہی نہیں سکتا ہے، موجودات دنیا میں ہو ہی نہیں سکتی۔ ایک خدا چاہے گا کہ آج مجھے دن کی روشنی ظاہر کرنی ہے، دن طلوع کرنا ہے، دوسرا چاہتا ہے نہیں آج تو رات ہی رہنی ہے۔ اب دونوں کی قوت برابر ہے، کوئی کسی پر غالب نہیں آ سکتا ہے، تو ظاہر بات ہے دن کا وجود ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ایک خدا چاہے گا کہ بارش برسانی ہے اور دوسرا چاہتا ہے کہ نہیں برسانی ہے، دونوں کی قوت برابر ہے، دونوں کا مقابلہ برابر ہے، تو بارش کا وجود ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ اس لیے لا محالہ یقیناً ماننا پڑے گا کہ اس کائنات کا چلانے والا ایک ہی اللہ ہے۔ دو تو کیا دو جب نہیں ہو سکتے ہیں تو متعدد خدا کیسے ہو سکتے؟ بہرحال حضرت علامہ عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اچھے انداز میں اس کو سمجھایا ہے۔ مسند الہند حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے حجت اللہ البالغہ، اور ہمارے استاد الاساتذہ حضرت مفتی سعید احمد پالن پوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی بہترین شراد امت کے سر پر قرض تھا، وہ لکھ کر کے اس قرض کو ادا کر دیا رحمۃ اللہ الواسعہ۔ اس میں انہوں نے بڑے اچھے انداز میں تشریح بھی فرمائی۔ تو حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ توحید کی 4 قسمیں ہیں، اور ان چاروں قسموں کی توحید مانے بغیر آدمی موحد اور مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ ان میں سے کسی بھی توحید کے اندر ذرہ برابر کمزوری یا جھول ہوگا تو آدمی موحد نہیں ہو سکتا ہے۔ پہلی قسم ہے توحید ذات۔ توحید ذات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات واجب الوجود ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہنے والی ہے، ایسی ذات دنیا میں کوئی ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، فرشتے ہیں، انبیاء رسول ہے، عرش کرسی ہے، جنت جہنم ہے، آسمان زمین ہے، جتنی بھی مخلوقات ہے وہ سب بعد میں پیدا ہوئی، اللہ نے پیدا کیا تو وہ پیدا ہو۔ تو جس ذات کے وجود کو واجب ماننا ضروری ہے کہ پہلے ہی سے ہے، ہمیشہ رہنے والی ذات ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی اس صفت سے متصف نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ ہے پہلی قسم توحید ذات۔ دوسری قسم ہے توحید خلق۔ کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، چاہے وہ علویات کے قبیل سے ہو یا سفلیات کے قبیل سے ہو، آسمان ہے، زمین ہے، چاند ہے، سورج ہے، ستارے ہے، پہاڑ ہے، دریا ہے، انسان ہے، جانور ہے، چرند ہے، پرند ہے، دنیا کی ہر چھوٹی بڑی چیز، ان سب کا خالق صرف اور صرف محض اور محض اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی خالق ہو نہیں سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خالق ہے، یہ ماننا، یہ ہے توحید خالق، توحید خلق۔ تیسری قسم ہے توحید تدبیر۔ دنیا میں آج تک جتنے امور پیش آ چکے ہیں، موت و حیات کے قبیل سے، بیماری شفا کے قبیل سے، مالداری تنگدستی کے قبیل سے، راحت عیش عشرت کے قبیل سے، جو بھی امور دنیا میں پیش آ چکے ہیں، وہ بھی جو اس وقت پیش آ رہے ہیں فی الحال، وہ بھی جو آئندہ پیش آنے والے ہیں، وہ بھی
سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نافذ ہوتے ہیں، جاری ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھی اس میں تصرف کرنے والا نہیں۔ اسباب کے درجے میں کبھی ہم کو نظر آتا ہے کہ فلاں ڈاکٹر نے علاج کیا تو شفا ہو گئی، فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو گاڑی والے نے ٹکر مار دی، مر گیا، یہ اسباب اپنی جگہ ہے، لیکن حقیقت میں زندگی دینے والا، موت دینے والا، شفا دینے والا، کامیابی دینے والا، یہ ساری چیزوں میں تصرف اور قدرت اور امر اللہ کا چلتا ہے۔ اسی کا دوسرا نام ہے توحید ربوبیت۔ توحید ربوبیت، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو عالمین کا رب ہے۔ ما سوى اللہ کو عالم کہتے ہیں، اللہ کے علاوہ ہر چیز عالم ہے، اور عالم نکلا ہے علم سے، علم کے معنی آتے ہیں نشانی۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے وجود اور اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کی علامت اور نشانی، اس لیے عالم کو عالم کہتے ہیں۔ اس بار مفسرین تو کہتے ہیں کہ 18,000 عالم اللہ نے بنائے، بعض کہتے ہیں 40,000 عالم بنائے، بعض کہتے ہیں 80,000 عالم بنائے، اللہ ہی جانتا ہے کتنے عالم اللہ تعالیٰ نے بنائے۔ تو یہ توحید ربوبیت بھی کہلاتی ہے۔ اور چوتھی توحید الوہیت۔ توحید الوہیت یعنی جب اللہ تبارک و تعالی ہی ہر چیز کا خالق اور مالک، ہر چیز اسی کے قبضے قدرت میں ہے اور اسی کے حکم اور تصرف سے انجام پاتی ہے، تو توحید تدبیر کے بعد لازم ہے کہ توحید الوہیت بھی اسی کے لیے۔ توحید تدبیر کا لازمی نتیجہ توحید الوہیت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہی کو اپنا معبود اور اپنا خدا اور اپنا معبود ماننا ضروری ہے، اس کے علاوہ کسی کو معبود ماننا ضروری نہیں۔ یہ 4 قسمیں حضرت شاہ صاحب نے بتلائی ہے۔ مشرکین مکہ میں عام طور پر اور اس کے بعد بھی آج بھی بہت سارے وہ حضرات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، توحید کی پہلی 2 قسموں کے قائل تھے، توحید کی 2 قسموں کے قائل تھے، اخیری 2 قسموں میں ان کے قدم ڈگمگا گئے۔ آج بھی بہت سارے غیر مسلمین اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ ہے، کوئی بھگوان ہے، کوئی ایشور ہے، اور مشرکین مکہ بھی مانتے تھے، متعدد مقامات پر اپنے کاموں کے موقع پر اللہ کی قسم کھاتے تھے کہ اللہ و رب الکعبہ، اللہ کے وجود کے منکر نہیں تھے، اللہ کو واجب الوجود مانتے تھے۔ دوسری توحید اللہ کو خالق بھی مانتے تھے، چنانچہ قرآن پاک نے کئی جگہوں پر ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے متعلق یہ عقیدہ ہے کہ اللہ خالق مالک ہے اس کو ظاہر فرمایا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پوچھئے ان سے کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا؟ ابھی انہوں نے کہا نہیں، اس سوال کا جواب کیا ہے؟ قرآن پہلے ہی سے کہہ رہا ہے، لام تاکید اور اس کے بعد نون ثقیلہ تاکید کے لیے عربی گرامر میں جب کسی بات کی ایسی پختگی کو بتلانا مقصود ہوتا ہے جس میں سننے والے کو کوئی شک شبہ نہ رہے، تو اس میں یہ لام اور نون اس فعل میں لایا جاتا ہے۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ ضرور بھی ضرور کہیں گے وہ کہ اللہ، حالانکہ ابھی کہا نہیں تھا۔ قرآن پاک معجزہ ہے اور اس کی وجوہ اعجاز، یعنی قرآن پاک معجزہ ہونے کی بہت ساری وجوہات اور اس کی علتیں علماء نے بتلائی، بلکہ مستقل اس پر کتابیں لکھی۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کی ایک آیت کے سلسلے میں 10 وجوہ اعجاز بیان فرمائے، بعض کتب تفسیر سے انہوں نے نقل کیا۔ اس میں سے ایک وجہ یہ بھی بتلائی کہ قرآن کے معجزہ ہونے کی یہ دلیل ہے کہ وہ باتیں جو مخالفین، معاندین، منافقین بلکہ اہل ایمان کے بھی دل میں ہوتی تھی، قرآن کہتا تھا کہ یہ بات ہونے والی ہے یا کہنے والے ہے، وہ ان کی زبان سے نکلتی تھی۔ منافقین کے بہت سے راز ایسے ہی تو کھلے، یہ بھی ایک قرآن کا معجزہ ہے، اس کے معجزہ ہونے کی دلیل ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کر لیا اور بڑے عالم تھے یہودیوں کے، اور یہودی مذہب کے اندر
یہ اونٹ کے گوشت کھانے کی ممانعت ہے، اس لیے اس پر عمل پیرا بھی رہے. کبھی انہوں نے اونٹ کا گوشت نہیں کھایا تھا، اب اسلام قبول کر لیا، لیکن دل ہی دل میں انہوں نے سوچا کہ ایسے تو اب میں اونٹ کے گوشت کو حلال سمجھتا ہوں، لیکن چونکہ اب تک نہیں کھایا اس لیے دل یہ چاہتا ہے کہ آئندہ بھی احتیاط کروں، پرہیز کروں. دل میں خیال آیا، اظہار بھی نہیں کیا، تو آیت نازل ہوئی یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، کہ ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. تمہارے اس طرز عمل سے کہ یہودیوں کو یہ شبہ نہ ہو کہ تم آدھے یہودی اور آدھے مسلمان، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. یہ جو خیالات ہے یہ شیطانی وساوس ہے، اس کی پیروی مت کرو. تو بہرحال قرآن کا یہ معجزہ ہے کہ دل میں جو بات ہوتی ہے قرآن کہہ دیتا ہے کہ ان کے دل میں یہ بات ہے اور یہ کہنے والے. تو قرآن نے پہلے ہی سے کہہ دیا، پوچھو گے تو ضرور کہیں گے وہ کہ اللہ ہے آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا. دوسری جگہ خود کا بھی کہ تم کو کس نے پیدا کیا وہ بتلاؤ، وہ بھی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہے. تو اس کو مانتے تھے، اللہ کے وجود کے بھی قائل تھے، اللہ کے خالق مالک ہونے کے بھی قائل تھے. لیکن جب ان سے کہا جاتا کہ جب اللہ تعالیٰ ہی خالق مالک ہے تو پھر اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ عبادت میں دوسروں کو کیوں شریک ٹھہراتے ہیں، وہاں وہ پیچھے ہٹ جاتے تھے. اسی بنا پر اللہ کے وجود کو ماننے کے باوجود، اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کو ماننے کے باوجود بھی وہ مشرک ہی رہے. تو معلوم ہوا توحید کی 4 قسموں میں سے ایک قسم کو بھی آدمی چھوڑے گا تو وہ موحد اور مومن نہیں ہو سکتا، وہ مشرک ہی رہے گا. حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ 4 قسمیں بتلائی. پھر شرک کی 3 اقسام بتلائی. شرک کی 3 اقسام. پہلی قسم کواکب پرستی. بعض انسانوں نے یہ دیکھا کہ یہ چاند اور سورج اور ستارے، ان کے اثرات اور منافع زمین پر پڑتے ہیں اور لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہی مؤثر بالذات ہے، یہ خود اپنی ذات میں لوگوں کو نفع پہنچانے والے ہیں. اس لیے انہوں نے ان میں سے بعض نے خدا مان لیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم ستارہ پرست تھی، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بدیہی انداز یعنی ایسا جس کو ایک عام آدمی بھی سن کر دیکھ کر سمجھ لے. بعض باتیں ایسی ہوتی ہے جو فلسفیانہ منطقانہ ہوتی ہے تو اہل علم بھی اس کو سمجھنے سے قاصر ہوتے ہیں، لیکن بدیہی بات ایسی ہوتی ہے کہ ایک عام آدمی بھی سمجھ جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو دیکھا، فرمایا یہ میرا رب ہونا چاہیے، ہو سکتا ہے. لیکن جب ڈوب گیا، جو ڈوبنے والا ہے وہ کیسے رب ہو سکتا ہے، جس پر فنائیت چھا جائے وہ کیسے رب ہو سکتا ہے. دوسرے دن چاند کو دیکھا، یہ ہو سکتا ہے شاید یہ اس سے بڑا بھی ہے، وہ بھی ڈوب گیا. کہا یہ ڈوبنے والا تو خدا ہو نہیں سکتا ہے. فلما رأى القمر فلما رأى الشمس بازغا، پھر سورج کو دیکھا خوب کھلا ہوا روشنی پھیلا رہا ہے. ھذا ربی ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا یہ رب ہونا چاہیے. لیکن جب وہ بھی غروب ہو گیا، فرمایا کہ لا احب العافلین، کہ میں غروب ہونے والے اور فنا ہونے والوں کو پسند نہیں کرتا. ایسے انداز سے سمجھایا کہ ایک انسان تعصب سے ہٹ کر کے اگر سچائی اور حقیقت کو سمجھنا چاہے سمجھ جائے گا کہ ان میں کوئی خدائیت نہیں ہے، یہ تو بندے ہیں، مخلوق ہے اللہ. بہرحال ایک قوم تو وہ ہے کہ جنہوں نے ان ستاروں کو اپنا خدا مان لیا، اور بلقیس کی قوم جیسا کہ گزشتہ مرتبہ عرض کیا تھا وہ سورج کی پرستش کرتی تھی. اور ہمارے برادران وطن میں بھی بعض حضرات ایسے ہیں جو سوریہ دیوتا مانتے ہیں، سورج کو دیوتا مانتے ہیں، اور بعض جو ہے چندرماتا دیوی مانتے ہیں یا چندر ماتا مانتے ہیں. تو بہرحال یہ اسی قبیل سے ہے. ایک قسم یہ ہے شرک کی. دوسری قسم حضرت فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے بت پرستی، مورتی پرستی شروع کر دی، اور اس کی 3 وجوہات عام طور پر وہ لوگ بتلاتے تھے اور آج بھی بتلاتے ہیں. اصل میں یہ جو بت ہے یا مورتیاں ہیں، جو مجسمے ہیں، یہ ایک قدیم زمانے میں بعض لوگوں نے یہ سوچا تھا کہ بھئی یہ اللہ کے نیک بندے گزرے ہیں، ان کے مجسمے بنا دیے. مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے قصص النبیین للاطفال لکھی ہے. اس کے 3 حصے ہیں، تو اس میں بڑے اچھے انداز میں حضرت نے اس کو سمجھایا. یہ قصص النبیین 3 حصوں کا
دور الحمدللہ 25 مرتبہ میں نے کیا تھا 3 حصوں کا دور. تو حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے اچھے انداز میں سمجھایا اس میں. تو مورتیاں وہ حضرت نوح علیہ السلام کے تذکرے میں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو نیک صالحین گزر گئے تو نوح علیہ السلام کی قوم سے پہلے کچھ حضرات نے سوچا کہ یہ اللہ کے نیک مقرب صالح بندے ہیں اور دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے مجسمے بنائے جائے تاکہ ہمیں ان کو دیکھ دیکھ کر ان کی یاد تازہ ہوتی ہے. اس طرح انہوں نے ان کے مجسمے بنائے. اب ایک جو ہے طبقہ چلا گیا, وہ اسی حد تک تھا بس کہ ان کو دیکھ دیکھ کر یاد کرتے تھے. دوسرا طبقہ آیا, انہوں نے دیکھا کہ یہ صالحین بزرگوں اور مقدس ہستیوں کے مجسمے ہیں تو وہاں جا کر کے بیٹھنا شروع کیا, مجاور بن گئے اس پہ کہ ان سے کچھ ہمیں فائدہ پہنچے گا, نفع پہنچے گا, کچھ تقرب حاصل ہوگا. وہ بھی چلے گئے. تیسرا طبقہ آیا, انہوں نے سوچا کہ یہی خدا ہے, یہی ہماری منتیں پوری کرتے ہیں, ہماری حاجتیں پوری کرتے ہیں, اور انہوں نے پھر بت پرستی شروع کر دی. اس طریقے سے یہ تدریجاً بت پرستی اور شرک آیا ہے. بہرحال دوسری قسم یہ ہے بت پرستی, مورتی پرستی. تو 3 وجوہات اس کی وہ بیان کرتے. ایک وجہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی پہلے نیک لوگ گزرے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے ہیں, اور جب اللہ کے مقرب بندے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اختیارات ان کو دیے ہیں. جیسا کہ ہمارے برادران وطن کا عقیدہ ہے کہ وزیر تعلیم وہ کالی دیوی ہوتی ہے, تعلیمات کا فیض انہی سے پہنچتا ہے, اس دیوی سے پہنچتا ہے. اور لکشمی دیوی وہ مالی اختیارات رکھتی ہے. اور مشرکین کے یہاں بھی مختلف قسم کے بت تھے کہ شفا کا کنٹریکٹ تو اس کو دیا اللہ میاں نے, روزی کا کنٹریکٹ اللہ نے اس کو دیا, اولاد کا کنٹریکٹ اس کو دیا, گویا پوری کابینہ ہی بنا دی تھی انہوں نے. تو ایک تصور یہ تھا ان کا. دوسرا ان کا تصور اور دوسری وجہ اور دلیل یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ تو بہت اعلیٰ برتر ہے اور وہاں تک رسائی ہم جیسے کمزوروں کی ممکن نہیں. یہ اللہ کے نیک بندے, مخلص بندے, مقرب بندے ہیں, ان کے واسطے کے بغیر ہم اللہ تک پہنچ نہیں سکتے. اس لیے ہم لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں, ان کو راضی کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ تک ہم پہنچ جائیں. قرآن پاک کی مختلف آیتوں میں اس کا تذکرہ بھی ہے اور اس کا رد بھی قرآن پاک نے کیا ہے. ایک نظریہ ان کا یہ تھا, اس لیے عبادت کرتے تھے. تیسرا گروہ یہ تھا, یا تیسری وجہ یہ تھی اور ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بت وغیرہ جن کی یہ تصویریں اور مجسمے ہیں, آج کل تو شاید یہ تصور بھی ان میں رہا نہیں ہوگا, اسی کو وہ خدا مانتے ہیں جو اپنے ہاتھ سے بناتے اور تراشتے ہیں. تو یہ تصور ہے کہ یہ زندہ ہے, جو گزر چکے ہیں زندہ ہے اور ہماری مرادیں پوری کرنے پر قادر ہے, اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے ہیں اور ان سے مرادیں مانگتے ہیں تاکہ یہ ہمارے کام انجام دے سکے, ہماری مصیبتوں اور تکلیفوں کو دور کر سکے. یہ 3 قسمیں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرک کی بتلائی ہے. بہرحال دو قسم میں 3 وجوہات ہیں. اور تیسری قسم حضرت نے بتلائی کہ اللہ کے بعض بندوں کو لوگوں نے خدا مان لیا, جیسا کہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا مان لیا. اب اس میں 3 صورتیں ہو گئی, ان کے یہاں 3 شکلیں ہو گئی. بعض حضرات تو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور حقیقی بیٹے ہیں, اور جب بیٹے ہیں تو باپ جیسے اپنے اختیارات, اپنی فیکٹری, اپنی کرسی بیٹے کو دے دیتا ہے, ایسے اللہ میاں نے سارے اختیارات اب عیسیٰ کو دے دیے, اس لیے ہم ان کی عبادت کرتے, ان کی پرستش کرتے. ایک نظریہ ان کے ہاں یہ ہے. بعض حضرات نے یہ کہا اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں حلول کر آیا, اتر آیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں, اس لیے یہی خدا ہے. اور تیسرا نظریہ تثلیث کا ہے. تثلیث کا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی, روح القدس اور حضرت عیسیٰ 3 مل کر کے خدا ہے. پھر اس میں بھی دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی, مریم اور حضرت عیسیٰ یہ 3 مل کر کے خدا ہے. تو اس میں بھی اختلاف ہو گیا تثلیث میں بھی کہ ایک نے روح القدس کا ایک طبقے نے اور ایک طبقے نے حضرت مریم کو ذکر کیا.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ اس کی تردید فرمائی، جگہ جگہ تردید فرمائی. چونکہ یہ بڑی کمزوری ہے، بلکہ بدقسمتی کہے کہ حافظ نہیں ہوں، اس لیے بروقت ان آیات کو پیش کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. حضرت وقار سعادات مفتی سید عبدالرحیم لاجپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا تھا فارغ ہونے کے بعد کہ حضرت حفظ شروع کیا، کوئی دعا فرمائے مکمل ہو جائے. حضرت نے فرمایا تم تو اتنا بوجھ لے کر کے چل رہے ہو کہ بہت جلدی بوڑھے ہو جاؤ گے، تو کیا حفظ کر پاؤ گے. لیکن حضرت نے اس وقت فرمایا کہ مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی حافظ نہیں تھے، اور وہ فرماتے تھے کہ جو مولوی حافظ نہیں وہ آدھا مولوی ہے. حقیقت میں اس کا احساس ہوتا ہے. بہرحال جو حضرات حفاظ ہیں اللہ کا بہت بڑا انعام ہے. میں ہمارے یہاں جو بچے حافظ ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے، پہلے سے رواج ہے کہ وہ اساتذہ کی ملاقات اور دعا کے لیے آتے ہیں، اور دعا لینے کے لیے آتے کہ آج ہمارا حفظ مکمل ہو گیا. تو وہ چھوٹے چھوٹے بچے جب بعض مرتبہ آتے تھے تو میرا جی چاہتا تھا کاش کہ یہ حفظ کوئی ایسی چیز ہوتی کہ ان بچوں کو 500 1000 کی نوٹ دے کر پھسلا کر لے لیا جاتا تو میں لے لیتا کہ بیٹا 1000 روپے لے لو، یہ دے دو مجھ کو. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما دے تو کوئی بعید نہیں ہے. بعض حضرات جو ہے بہت کم مدت میں بھی حافظ ہو گئے. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، ابن ہشام کلبی یا ہشام کلبی، انہوں نے سوچا کہ مجھے حفظ کرنا ہے تو انہوں نے حفظ شروع کیا تو 3 دن میں حافظ ہو گئے. اللہ تعالیٰ یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے، 3 دن میں حافظ ہو گئے. ایک جگہ جانا ہوا تھا جلسے میں تو انہوں نے بتلایا کہ 4 مہینے میں بچہ حافظ ہو گیا، 4 ہی مہینے میں بچے نے حفظ کر لیا. تو بہرحال لیکن اللہ تعالیٰ پھر بتلانا بھی چاہتے ہوئے ابن ہشام کلبی آئینے کے سامنے کھڑے تھے اور ایک مشت سے زائد بال کاٹنا چاہتے تھے نیچے سے. اب آئینہ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ نیچے سے بال کاٹنا ہے تو اوپر سے کاٹ دیا، داڑھی کٹ گئی. بڑا افسوس ہوا. خیال آیا کہ شاید اللہ تعالیٰ نے میری تنبیہ کے لیے ایسا کروایا کہ دیکھ یہ حفظ 3 دن میں کرنا تیرا اپنا کمال نہیں، ہم نے کروایا. ہم بھلوانا چاہے تو سامنے آئینہ موجود ہوتے ہوئے بھول کروا سکتے. تو بہرحال تسلیس کا عقیدہ یہ انہوں نے پیش کیا اور اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ اس کی تردید فرمائی. اور ابھی بتلایا کہ ایسا خدائی چل ہی نہیں سکتی، ایک کے علاوہ کئی خدا ہو تو وہ چل ہی نہیں سکتا ہے. سورہ مریم جہاں شروع ہوتی ہے وہاں بہت سی تفسیر کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ پورے قرآن میں حضرت مریم کا ذکر 30 جگہ پر آیا ہے. حضرت مریم کا ذکر 30 جگہ پر. اور دنیا کے بڑے لوگوں کا یہ اصول ہے اور ادب ہے کہ وہ اپنی بیوی کا نام نہیں لیتے. بڑے لوگ ہمیشہ، آج کل فیشن نکل گیا کہ لڑکیاں شوہروں کا بھی نام لیتی ہے، حالانکہ بڑے لوگوں کے ادب یہ ہے کہ بیوی کا بھی نام نہ لے. ہمارے اہل خانہ، اہلیہ، گھر والے اس طرح کے الفاظ بولتے ہیں. تو مفسرین نے فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ حکم الحاکمین سب سے بڑے ہیں، وہ مریم کا نام 30 مرتبہ قرآن میں ذکر کر رہے ہیں تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ مریم اللہ کی بیوی نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ بڑے لوگ اپنی بیوی کا نام نہیں لیتے ہیں. بہرحال یہ توحید کی چند باتیں عرض کی گئی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید پر قائم رکھے، توحید کے ساتھ دنیا سے لے جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.